بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ 13 رجب 599 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 661 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ضرور فتح نصیب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نائب بنایا اور یہ حکم دیا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا، اور تم میرے بستر پر لیٹ جانا، کیونکہ جب کفار تجھے بستر پر دیکھیں گے تو ہماری تلاش میں نہیں آئیں گے۔ مشرکین بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر یہ گمان کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا، اور یہ خیال کرتے رہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو علی رضی اللہ عنہ بھی ضرور جاتے۔ اسی وجہ سے وہ آپ کی تلاش میں تاخیر کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امانتوں سے فارغ ہو کر مدینہ کو روانہ ہوئے۔ دن کو چھپے رہتے، رات کو سفر کرتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ سے کہا گیا کہ وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفر اور تھکاوٹ اور پاؤں پر ورم اور خون بہنے کو دیکھا تو بطور شفقت رونے لگے، اور لعاب مبارک نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں پاؤں پر ملا اور شفا کی دعا کی۔ پھر کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں ان کے شہادت تک خراب نہ ہوئے۔